على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ کی رات جو ہے اچھی گزری ہوگی. جو رات اللہ کی اطاعت میں اور جس میں بندہ گناہ سے بچ جائے وہی رات اچھی ہوتی ہے. کسی بزرگ کے پاس کوئی بندہ آیا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے شب قدر ملے تو وہ کوئی پتہ نہیں چلتا، تو انہوں نے فرمایا بیٹا تمہارے لیے شب قدر وہ رات ہے جس رات کی تم نے قدر کر لی وہی تمہارے لیے شب قدر ہے. جس رات کی بندے نے قدر کر لی اور اللہ کی عبادت اور اطاعت اور توبہ میں گزاری، فرمایا وہی تیرے لیے قدر ہے. اور جس نے شب قدر کی قدر نہ کی اس کے لیے وہ رات بھی شب قدر نہیں. جس نے شب قدر بھی غفلت میں گزار دی اس کے لیے وہ بھی شب قدر نہیں، اور جس نے کسی رات کی بھی قدر کر لی تو دوسری راتوں کی بنسبت وہ بھی اس کے لیے شب قدر ہی ہے. تو اس لیے جو ہے بڑی سعادت ہے یعنی بندہ اللہ پہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ جل مجدہ ہی بندے سے محبت فرمانے والا ہے، اور اس نے محبت کی وجہ سے ہی کائنات کو تخلیق کیا. اور ساتھ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کسی کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ کا کیا فائدہ، اللہ کو کیا نفع، وہ کسی کو عذاب، اللہ فرماتا میں تو نہیں دینا چاہتا. اگر تم بھی جن کو محبت کے لیے پیدا کیا ہے، جو رات دن اللہ پاک نے نعمتیں ان پر بارش ہو رہی ہے، وہ اس ہستی پر ایمان لائیں، اس سے محبت کریں، اس کا شکر کریں، تو اللہ پاک فرماتا ہے مجھے تو کوئی عذاب دینے کا جو ہے وہ کیا پڑی ہے، میں کسی کو عذاب دوں، میں نے تو محبت کے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ جو لوگ عذاب میں جائیں گے تو اللہ پاک نے فرمایا میں نہیں ان کو دینا چاہتا، نہ میں نے ان پر کوئی ظلم کیا. وما کان اللہ لیظلمہم، فرمایا اللہ پاک کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لوگ ہی ہیں یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور وہ جائیں. بلکہ اللہ جل مجدہ تو کروڑ ہا ارب ہا مواقع دیتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ پلٹ آئے، بندے کو نہ عذاب ہو. لیکن جو ہے بعض پھر بندے اس طرح ضدی قسم کے ہیں کہ وہ خود ہی ادھر چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، بدبخت ہو گئے. شیطان دیکھیں اس نے وہ بھی اللہ پاک نے پیدا کیا اور اس کو کتنے مقامات اس کو دیے، یعنی آپ خود اندازہ لگائیں. وہ یعنی یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہو کہ وہ معراج پر جسمانی طور پر جاتے ہیں. یہ وہ شخص ہے، وہ جن ہے جس کو اللہ پاک نے جسمانی طور پر آسمانوں میں لے گیا. دوسرا کوئی غیر نبی نہیں ملتا کتابوں میں کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بندہ آسمانوں میں گیا ہو. اور یہ وہی تو اللہ پاک جب بندہ صحیح ہو تو اللہ پاک کو اتنے مقامات بندے کو عطا فرماتا ہے. اب اس نے خود ہی
ناشکری اور جو ہے ضد اور اس طرح کے معاملہ جو ہے کیا، اللہ پاک نے پھر بھی اس کو موقع دیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے پھر بھی اس کو موقع دیا، وہ یکدم اس کو جو ہے مطلب مردود نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ 8-9 موقع ملے اس چیز سے پہلے۔ کیسے؟ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب ایک واقعہ پیش آ رہا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، ادھر ایک واقعہ پیش آتا ہے جنتوں میں سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی محبت میں پھل کھایا، تو انہوں نے پھل کھایا لیکن اللہ پاک کی محبت میں اس نے جو ہے یہ سجدہ نہ کیا۔ کہتا یہ بھی تھا کہ میں اسی لیے جو ہے نہیں کر رہا کہ میں اللہ پاک تو نے مجھے اچھا پیدا کیا ہے، مجھے اللہ تخلیق کیا ہے وغیرہ۔ اب 2 واقعات ہو گئے اس معنوں میں، ایک تو اس نے سجدہ نہ کیا اس کا معاملہ، ایک جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کا جو پھل کھایا۔ اب قرآن مجید ہی بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک طرح کا سوال دونوں سے کیا۔ اس سے سوال کیا کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما امرتک، اللہ پاک نے پھر بھی اس سے پوچھا کہ ابلیس کیا ہو گیا ہے، تو بڑا اطاعت گزار فرمان بردار تھا، یہ کس چیز نے تجھے روک دیا ہے، مجھ سے دور کر دیا ہے، تو نے کس چیز نے تجھے سجدے سے روک دیا ہے میرے حکم۔ یہ ایک موقع تھا اس کے لیے کہ وہ اپنی توبہ طائب معافی، یہ اس کے لیے موقع، جس سزا دینی ہو نا فوراً تو وہ دے دیتا ہے اللہ پاک، یا کسی نے بھی دینی ہو، جو پوچھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو گنجائش دینا چاہتا ہے کہ یہ کوئی بتا دے کوئی چیز۔ اس نے بجائے توبہ طائب کرنے کے کہا کہ جو ہے میں تو بڑا بہتر ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو اب جو ہے جو دوسروں کو بھی گمراہ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ وہ اللہ پاک پر الزام لگا دیا کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، تو نے یہ کیا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس طرح کی باتیں۔ اب وہ پھر مردود ہو گیا، مطلب کیونکہ وہ موقع بھی اللہ پاک نے دیے پھر بھی وہ نہیں پلٹا وہاں سے۔ اب وہی سوال اس سے ملتا جلتا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ فرمایا الم نہاکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے اس درخت سے روکا نہیں تھا تمہیں؟ الم نہاکما ان تلکما الشجرہ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ بتایا تھا شیطان بڑا دشمن ہے۔ اب انہوں نے کوئی بہانہ، کوئی جسٹیفیکیشن کہ ایسے ہو گیا، یا اللہ ہم تو نہیں کھانے والے تھے، وہ شیطان آ گیا، وہ شیطان نے قسمیں کھائیں، حالانکہ بہت ساری، یا اللہ ہم تو بھول گئے، ہم وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی انہوں نے ایسی جسٹیفیکیشن نہیں دی، سیدھی بات کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے رب العالمین ہم ہی قصوروار ہیں، اب تو اگر ہمارے معاملے کو درست نہیں فرمائے گا، مغفرت کہتے ہیں کور نہیں کرے گا، ہمیں حفاظت نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، تو ہم نقصان پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اب ان کا جواب یہ تھا، کوئی انہوں نے نہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن پھر بھی وہ اپنا انہوں نے کہا کہ یہ ہم ہیں قصوروار، حالانکہ وہ قصوروار اس طرح نہیں تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ وہ واقعی قصوروار تھا، اس نے اپنے کئی بہانے، ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، میں آگ سے بنا، وہ مٹی سے بنے، انہوں نے کچھ عبادت نہیں کی، میں نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کے ساتھ معاملہ اس بندے کا جتنا بھی گناہ گار ہو، جو بھی ہے، وہ اگر جو مان جاتا ہے، وہ اللہ پاک اس کو جو ہے معاملہ اس کا درست کر دیتا ہے۔ اور جو بے شک اچھا بندہ، بڑا ہوشیار چلاک ہو پہلے، لیکن اب جو ہے وہ دوسری ڈگر پہ چل پڑا، بہانے بنا دے کہ آپ یہ کیوں نماز نہیں پڑھ رہے، غلط کام کیوں،
اے جی ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں، اے شیطان آ گیا، شیطان آ جاتا ہے، نفس آ جاتا ہے، اس بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی جو جب تک وہ بہانے بوتے بناتا رہے۔ آپ میں تبدیلی، اصلاح، آپ کا قدم اللہ کی طرف اس وقت بڑھنا ہے کہ جب آپ نے جاگنا ہے کہ میں ذمہ دار ہوں۔ شیطان کی کیا جرأت مجھ سے زبردستی کام ہے، وہ تو ایک بات ہی کرتا ہے، میں نہ مانوں اس کی۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان کہے گا قیامت والے دن، اللہ پاک اس کو بلائے گا، بھئی یہ تم نے میرے بندوں کو یہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے صرف ان کو دعوت دی ہے، زبردستی تو نے مجھے طاقت ہی نہیں دی تھی کہ میں کسی سے زبردستی گناہ کر سکوں۔ وما کان علی علیکم من سلطان، میں نے تو نے ایسی طاقت نہیں کہ میں ان پر زبردستی مسلط ہوں، میں خون کی طرح ان میں دوڑتا، ان کو ترغیب دیتا تھا، رستہ بتاتا تھا، گناہوں کو مزین ضرور کرتا تھا، لیکن زبردستی میں نے کسی سے نہیں کرایا، نہ ہی مجھ میں تو نے یہ طاقت رکھی تھی۔ الا ان دعوتکم، میں نے دعوت دی ہے صرف ان کو، یعنی ترغیب دی ہے۔ تو دعوت کا یہاں تک تعلق ہے، تو ان کو انبیاء نے بھی دعوت دی ہے، ان کو تو نے بھی دعوت دی ہے قرآن کے ذریعے، تو ان کی مت ماری ہوئی تھی کہ تیری بات نہیں میری دعوت قبول کی ہے، نہ تو نے ان پر زبردستی کی نہ میں نے کی، یہ درمیان میں تھے، ان کو آزادی اختیار حاصل تھا پورا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا بتا دو ان کو، پھر وہ قرآن مجید میں آتا ہے شیطان تقریر کرے گا، وہ کہے گا میں آج تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، یہ جو تم مجھ پر الزام لگاتے ہیں ساری زندگی اب بھی لگا رہے ہو بدبختو، یہ سن لو میری بات۔ تو وہ اللہ پاک نے پوری قرآن مجید میں تقریر ہے شیطان کی نقل، جیسے انبیاء علیہ السلام، اولیاء، فرعون نے کیا کہا، نمرود نے کیا کہا، ایک جگہ میں اللہ پاک نے شیطان کی باتیں نقل کی ہیں کہ وہ کیا کہے گا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکا ہوگا قیامت والے دن، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ پاک نے جو وعدہ کیے تھے وہی سچے تھے، ووعدتکم فاخلفتکم، میں جو تمہیں سبز باغ دکھلاتا رہا اور یہ کہتا کچھ نہیں ہوتا، گناہ کر لو، سارے کر رہے، جہاں سارے جائیں گے وہاں میں بھی چل جاؤں گا، یہ ہے دنیا چل رہی ہے جی، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں، یہ وہ سارا دھوکہ تھا۔ باقی بات یہ ہے وما کان علی علیکم من سلطان، مجھے کوئی ایسی طاقت نہیں اللہ نے دی تھی کہ میں زبردستی تمہیں گناہ کی طرف لے کر جاتا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تو دعوت تمہیں نبیوں نے بھی دی، دعوت اللہ پاک نے بھی دی، دعوت نیک بندے بھی رات دن دیتے تھے، اذان کے ذریعے تمہیں دعوت میں، اذان نہیں تمہیں سنائی دیتی، تو میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا، اللہ کے نیک بندوں کی دعوت، اذان کی دعوت، انبیاء کی دعوت، اس کو تم نے قبول کیا۔ اب قبول کیا یا نہ کیا وہ تم نے کیا، فلا تلومونی، وہ بھی جھڑکے گا، اگر ہم اس کے پیچھے چلے تو وہ بھی جان چھڑے، وہ کہے گا خبردار جو مجھے ملامت کی، مجھے مورد الزام ٹھہرایا، میں نے تمہیں صرف دعوت دی ہے، گناہ زبردستی کرائے وہ تم نے خود کیا، مزے تم خود لوٹتے رہے، وہ نرا تم نے سارا الزام مجھ پر تھوپ دیا، فلا تلومونی، خبردار، اس نے کہا اللہ پاک بھی سن رہا ہے، تم بھی سن رہے ہو، خبردار مجھے ملامت کی، مجھے کوئی ایسا اختیار حاصل نہیں تھا۔ اگر تم نے الزام دینا ہے لوموا انفسکم، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ کو کوسو کہ تمہیں پاگل کتے نے کاٹا تھا، کہ تم نے دعوت مل رہی ہے دونوں کی، دونوں طرف سے، مثلا آپ ہیں، دو بندے ہیں، وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں کھانے کی، ایک کہتا ہے جی میرے گھر آئیں کھانا کھائیں، دوسرا کہتا ہے جی میرے گھر آئیں، اب آپ کو اختیار ہے، اب جس گھر آپ جاتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے آپ جا رہے ہیں، وہ ان دونوں کے نے زبردستی نہیں کی، انہوں نے تو صرف آپ کو بات بتا دی۔ وہ کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، دیکھو اس وقت بھی طاقت نہیں تھی مجھے، اب بھی تمہیں بچانے کی یا تمہیں مدد کرنے کی نہ اب ہے نہ اس وقت مجھے زبردستی طاقت تھی تمہیں غلط کام کی طرف لے جانے کی۔ انی کفرت بما اشرکتمون قبل، میں تو بلکہ بری ہوں یہ جو تم نے غلط کام کیے، وہ شرک اور مطلب میں خود اس سے بری ہوں، اور بلکہ میں تو اللہ پاک سے یہی کہتا ہوں، اور میں یہی کہتا ہوں تم سے بھی کہ جو اس طرح کا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ،
ایسے بندے جو ایسا رب جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، اپنے محبوب بھیجے، قرآن بھیجا، رات دن ان کو نیک بندے بھی تلقین کرتے رہے، انہوں نے پھر بھی میرے جیسے بدبخت کے پیچھے بات سن لی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو یا اللہ ایسا عذاب دے کہ ان کو سمجھ آئے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ ہے شیطان کی تقریر ملتی جلتی۔ اور ہم نے ساری زندگی جس کو پکڑتے ہیں وہ جی بس کیا کرے، شیطان نے ورغلا دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ٹھیک ہے، ورغلاتا ضرور ہے لیکن کچھ وہ کرا نہیں سکتا۔ اس لیے آپ شیر بنے ساری زندگی۔ وہ جس طرح میں ایک بزرگ فرماتے تھے بھیگی بلی بن کے رہنا ہے، یعنی شیطان نے یہ کر دیا، نفس نے یہ کر دیا۔ اشرف المخلوق اللہ نے آپ کو بنایا ہے، شیر آپ کو بنایا ہے، اور ساری زندگی یہی بندہ، یہ نہیں آپ شیر بنے کہ میں نے ہی تو نہیں شیطان کے نیچے لگنا اور نفس کے پیچھے چلنا، میں بھی شیر بنوں کہ شیطان مجھ سے ڈرے۔ جیسے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے، جس رستے عمر جا رہا ہو شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ تو شیطان بلکہ وہ پریشان ہو جائیں شیاطین، ان کی دنیا میں تہلکہ مچ جائے، وہ فلاں بندہ ہے وہ نہ ہماری بات سنتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی چھڑا چھڑا کے ہم سے دور لے جا رہا ہے، اس نے تو ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ ایسے بھی بندے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ لاکھوں بندے، ہزاروں بندے وہ اسے چھڑا کے دیں۔ تو یہ جو ڈیفینسو وار نہیں لڑیں، اوفینسو وار جس کو کہتے ہیں نا، اقدامی جہاد شیطان کے خلاف جو ہے، دفاعی نہیں آپ بیٹھے ہیں اس نے ادھر مار دیا نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے، ایسی قوت دی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جب آپ جو ہے وہ قائم و دائم ہو سکیں۔ ترغیب ضرور دے سکتا ہے، دعوت ضرور دے سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں ایک بندہ اسی کا فوجی بن جائے، اسی کا غلام بن جائے تو پھر تو وہ حکومت کرے گا، جو شیطان ہی بن جائے اس کے پیچھے لگ کے، لیکن پہلے ایسے نہیں۔ تو وہاں سے بات چلی تھی، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ما یفعل اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے عذاب دینے کی کیا پڑی کسی کو، اگر تم جو ہے صحیح یعنی مانو جو حقیقت ہے اور جس کے کھا رہے ہو اس کی نافرمانی نہ کرو۔ تو وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ پاک جیسا قدردان تمہیں نہیں ملے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، کہ تم کرتے رہتے ہو فلاں میری قدر کرے، بیوی مجھے مان جائے، فلانے لوگ مجھے مان جائیں، پھر بندہ وہ کہتا ہے بھائی کوئی بھی نہیں مان رہا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب بڑی کوشش کی ہے، اتنے دن میں اچھے کام کرتا ہوں، اتنے دن ایک برا ہو جائے بندے پھر وہ شروع کر ہوتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں جو میں نے اچھے، وہ برا کام جو ہے بشک جھوٹا بھی ہو وہ جو ہے وہ خبروں پہ چڑھا دیتے ہیں، اور یہ وہ تو اچھا نہیں بن سکا۔ انہوں نے فرمایا تمہیں ضرورت ہی نہیں اچھا بننے کی، تم اللہ کے لیے کیا کرو۔ نہیں میں لوگوں میں بھی اچھا بننا۔ انہوں نے فرمایا اچھا ایک ہی طریقہ ہے، اگر لوگوں سے اچھا کہلوانا ہے اچھے ہو تم تو ایک طریقہ ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں اپنا نام ہی اچھا رکھ لوں، اپنا نام ہی بدل کے اچھا رکھ لو، تاکہ لوگ کہیں گے اچھا آیا ہے، اچھا گیا ہے، اچھا جا رہا ہے۔ بس یہ ایک طریقہ ہے، لوگ اچھا کہیں گے، باقی لوگوں نے تو یہ تمہیں کبھی نہیں اچھا کہنا۔ یہ تو ایسی مخلوق ہے، آپ جو آپ کریں گے مطلب کہ یعنی اس کے الٹ چلیں گے، کبھی کچھ کریں گے کبھی کچھ۔ تو اس لیے جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ قدردان جو ہے وہ میں ہوں۔ شکور اللہ کا نام ہے، شاکر اللہ پاک کا نام ہے۔ شکور اس کا معنی ہوتا ہے قدردان، کہ تم اپنی نیکی کی قیمت لگانا چاہتے ہو، نیکی کا بدلہ لینا چاہتے ہو، اپنا مثال فصل بیچنا چاہتے ہو۔ مثلا آپ گنے کی فصل ہے، ایک بندہ 100 روپیہ آپ کو دے رہا ہے گنے کا، دوسرا جو ہے 1000 دے رہا ہے اسی ٹرالی کا، تیسرا جو ہے وہ 1,00,000 دے رہا ہے، چوتھا جو ہے وہ 1 کروڑ دے رہا ہے، اور پانچواں جو ہے وہ 1 ارب دے رہا ہے، چھٹا جو ہے وہ 1 خرب دے رہا ہے۔ تو کس کو بیچنا چاہیے؟ لوگ تو تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھی کہتے ہیں نہیں فلاں فیکٹری کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں ہم نے گندم دینی، بھائی فلاں ریٹ جو ہے نا، فلاں 100 دے رہا ہے، فلاں 110 دے رہا ہے، میں تو اس کو دوں گا۔
اور جو 100 کی بجائے ارب دے رہا ہو، پھر بھی یہ وہ 100 والے کوئی دے دے اور اس نے بھی کانٹ چھانٹ کر کے وہ بھی ذلیل کر کے دینا ہے، تو کتنا بے وقوف وہ ہے۔ تو یہی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم اچھے عمل کرتے ہو، لوگوں سے قیمت لینا چاہتے ہو، نیکی کی کیش کرانا چاہتے ہو، یہ تمہیں بہت سستی مطلب تمہاری نیکی کی قدر کریں گے نہیں کریں گے اور کم قیمت دے رہے ہیں۔ میں جو ہوں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ایسی قیمت لگاؤں گا کہ یہ ایسا بدلہ دوں گا جو کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے کبھی بھی جو ہے کوشش بندہ کرے کہ دکھاوے کے لیے، دوسروں کے لیے کیش نیکی نہ کرے۔ انہوں نے کہا آج کی کل بھول جائیں گے، کل وہ بھی مر جائیں گے، آپ بھی مر جائیں گے، یا دنیا رہے گی۔ تو ایسی ذات کے لیے کرنا اخلاص کے ساتھ، جس کو اخلاص کہتے ہیں کہ وہی اللہ پاک قدر کرے گا میری نیکی کی بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ باقی آپ ماشاءاللہ اب سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، مطلب یعنی نماز کے بارے میں کل فقہی لحاظ سے بھی کچھ سیکھا، روحانی لحاظ سے بھی تھوڑا سیکھا، اور جو ہے یعنی ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ مطلب کئی دن بندہ سیکھتا رہتا ہے، یعنی پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، لیکن انہی دنوں میں صرف اتنا ہو جائے آج جو اب مشق اور جو چیزیں کریں گے کہ آپ سب کی معراج جو ہے کسی نہ کسی درجے میں شروع ہو جائے، چاہے چلو یہاں سے وہ مثال کے طور پر مکہ ہی پہنچے یا مطلب کسی بزرگ کے لیکن شروع تو ہوگی نا اس کو، اب پھر وہ آگے بڑھاتا رہے، اس کی مرضی ہے۔ جب گاڑی مل گئی آپ یہاں سے خان پور جا سکتے ہیں، اسی گاڑی میں ملتان بھی چلے جائیں، اسی گاڑی میں پھر آگے بھی جا سکتے، گاڑی اچھی ہو جہاں۔ تو یہ تو نماز تو وہ گاڑی ہے جس کو حضور علیہ، گاڑی بھی نہیں بلکہ آپ علیہ فرمایا معراج کراتی ہے، یہ تو جہاز ہے، یہ تو ہوائی ایک مطلب نعمت ہے، یہ تو خدا تک پہنچاتی ہے۔ تو وہ کئیوں کو آپ نے دیکھا، کئیوں کی شروع ہو گئی، کئیوں نے اب پڑھ رہے ہیں، کئیوں کا آج ہو جائے گی۔ یہ مطلب کوئی بھی بندہ، اللہ پاک نے نماز بنائی ہمارے لیے بھیجا نا تحفہ، کسی کے لیے تو نہیں، دوسروں کے لیے۔ دوسرا تو مطلب یعنی مخلوق وہ اپنا کر رہی ہے جو بھی اس نے کرنا ہے، اپنی عبادت اپنے طریقے سے۔ تو یہ آج ایک اور حدیث آپ کو سنانی ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ نماز قبولیت کے درجے کو کیسے پہنچتی ہے، اور جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیوں ہماری بعض دفعہ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں سورۃ مومنون کی، انہی کی تشریح ہے۔ یعنی آگے حدیث قدسی کہتے ہیں وہ اللہ پاک کی بات ہوتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں اپنی زبان مبارک سے۔ تو وہ حدیث اس طرح شروع ہوتی ہے کہ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ لیس کل مصلی یصلی، کہ ہر نمازی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، مصلی کہتے ہیں نمازی کو، تو فرمایا لیس کل مصلی یصلی، ہر نمازی، اللہ پاک کہتا ہے میرے نزدیک نمازی نہیں، یہ جتنے تم دیکھ رہے ہو یا خود پڑھ رہے ہو، ہر نماز نہیں ہے، ہر نمازی نہیں ہے۔ یہ ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جائے، اردو میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، ہر نمازی حقیقت میں نمازی نہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے انما اتقبل الصلاۃ ممن تواضع بها لعظمتی، کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں نماز قبول کرتا ہوں۔ وہ 12 باتیں اس حدیث شریف میں بیان ہوئیں، کتنی؟ 12 ہیں، یا 12 یا 13، چلو موٹی 12۔ وہ آپ بھی جس طرح نماز کے فرض ہے 13، مطلب ہے 6 اور 7، اور اسی طرح جو ہے یہ بھی باطنی سمجھ لیں یہ چیزیں ہیں۔ فرمایا میں اس کی نماز قبول کرتا ہوں ممن تواضع بها لعظمتی، کہ جو نماز اس لیے پڑھے اور اس کی زندگی میں میری عظمت اور بڑائی اس کے ذہن میں ہو، اور اس کے اندر تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، یعنی جو وہ نماز پڑھے اس میں جھکاؤ اور نرمی آ جائے۔ اگر نماز پڑھ کر اس میں اکڑ آ رہی ہے، اس میں سختی آ رہی ہے، اس میں جو ہے وہ ترش مزاجی آ رہی ہے،
تنگی آ رہی ہے، حلیمی نہیں آ رہی، تواضع نہیں آ رہی، تو فرمایا میں ایسی نماز قبول نہیں کرتا۔ نماز یعنی ایک تو اللہ کی عظمت، یعنی اللہ پاک ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت، اس کی اطاعت، وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی مقصود اعظم بنانے کے لائق ہے، وہی مطلوب اعظم ہے۔ تو یہ چیز، یہ جو لکھا ہوا ہے آگے دیکھیں، ہاں، میں صرف اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت و بڑائی کی وجہ سے اپنے آپ کو عاجز و بے بس سمجھے اور مخلوق کے ساتھ بھی عاجزی کرے۔ تو مثال کے طور پر یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ عاجزی کا ایک یہ بھی ہے، ایک تو اللہ کی عبادت، اور دوسرا جب بندہ دیکھے نا سجدہ کرتا ہے تو سجدے کا حکم ہے زمین پر کرنے کا، تو اس بندے کو مٹی پہ سر رکھنا بھی ایک سبق دے رہا ہے۔ دوسرا جب جماعت میں پڑھ رہا ہے تو اگلے کے پاؤں کے نیچے تو نہیں، ساتھ ہی پیچھے سر رکھ دینا، یہ بھی ایک سبق ہے۔ اب دیکھیں نا اگلی صف کھڑی ہے، امام کھڑا ہے، امام کے پاؤں کے پیچھے سجدے لوگ کر رہے ہیں، سجدہ وہ اللہ کو کر رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پر ان کے سر کہاں ہیں، وہ بالکل ان کی پاؤں کی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ عبادت وہی ہے، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کسی نے پوچھا کہ فرمایا کہ اسلام کیا ہے، فرمایا اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت اور عاجزی ان کے سامنے۔ تو نماز میں بھی دونوں سبق ہے کہ سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، لیکن ظاہری طور پر اس نے دیکھے تو وہ پاؤں میں مسلمان کے وہ رکھا ہو، مسلمان کی عظمت یعنی اتنی عاجزی ان کی ساری۔ یہ تو یہ مطلب یہ ہے کہ بندے کے نماز پڑھ کے، کیونکہ بار بار اس کو جھکایا جا رہا ہے، رکوع پھر سجدہ، بھائی اس میں جو ہے عاجزی پیدا ہو، اس میں جھکاؤ پیدا ہو، بندوں کے ساتھ معاملے میں نرمی پیدا ہو، یہ چیز جو ہے۔ دوسرا فرمایا میں صرف اس کی نماز قبول کرتا ہوں جو وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي، جو میری مخلوق پر زیادتی و تکبر نہ کرے، جو یعنی ان پر جو ہے خواہ شوخی بگارنا، ان کو ایسی باتیں کرنا جس سے وہ ان کو محسوس ہو ہم تو کچھ نہیں ہے۔ مثلا اللہ پاک نے آپ کو نعمت دی ہے، ایسے اولیاء اللہ بھی ہوئے، انبیاء بادشاہ ہوئے، ایسے ولی ہوئے جو بادشاہ بھی ہوئے، اور لیکن وہ نعمتیں ان کو ملی، لیکن انہوں نے جو رستہ اختیار کیا وہ مخلوق کو نہیں پریشان کیا یا دکھاوا کر کے۔ تو چھوٹی موٹی چیزیں بھی، مثال کے طور پر اللہ پاک نے کسی کو اچھا گھر دے دیا، اب وہ مت اس نیت سے دوسروں کو دکھائے کہ ان کی طبیعت خراب ہو یا ان کو محسوس ہو میرے پاس نہیں ہے، مثال اس نیت سے نہ دکھانا، یہ مطلب سنت کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں۔ اسی طرح جو ہے اگر اللہ نے آپ کو نوکری اچھی دی ہے تو ویسے تو اللہ کی نعمت ہے، شکر کریں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، لیکن جس کو ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے نوکری نہیں مل رہی یا مجھے 10,000 تنخواہ مل رہی، تو آپ کہتے ہیں مجھے تو لاکھ ملتی ہے، مجھے تو لاکھ ملتی ہے۔ اب یہ اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں، اس کی آپ پریشانی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ یعنی اللہ کا شکر کرنا ہے، شکر کریں، لیکن جو ہے ایسے۔ اسی طرح بزرگوں نے فرمایا مطلقہ عورت ہے، ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو اب فرمایا کہ دوسری عورت اس کے سامنے اپنے خاوند کی محبت کا اور جو ہے تذکرہ مت کرے، جی میرا خاوند تو جی میرے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، یہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ اسی کے تحت آ رہی ساری، وہ جو ایسی صفتیں جن میں ہیں اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کی جدائی ہو گئی، آپ ان کو جا کے کہتے ہیں میرا تو جی بڑا، میری بیوی تو جی بڑی اطاعت گزار ہے، کیا فائدہ؟ اس کو تو حوصلہ افزائی چاہیے، اس کو تو تعزیت، یعنی قسم جیسے مردے بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ان کی بھائی دل کو تسکین چاہیے ہوتی، نہ کہ ایسی بات کریں آپ۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، میرا بیٹا تو ٹھیک ٹھاک ہے، میرے بیٹے تو ٹھیک ٹھاک ہے، میں تو صحت سے اللہ کا شکر ہے، تو فرمایا ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ایک دعوت میں گئے ایک جگہ کہ باہر کا ملک تھا، تو مسجد میں وہ بندہ روز آتا، کہتا اکثر روز تو نہیں باہر آتا، یہ دعوت ہے صاحب دعوت کرنی، میں کہتا ہے جو ہم ادھر ہی کھانا آپ بھی کھا لیتے ہو ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ تو وہ گیا تھا یہاں سے یعنی شادی کر کے، مطلب وہ لڑکی کوئی ادھر کی تھی اور باہر کسی ملک کی بات کر رہا ہوں،
اور وہ لڑکا ادھر گیا. اب ظاہر ہے جو یہاں سے بندہ جاتا ہے وہ لڑکی ادھر سے وہ اس کی وہ حیثیت نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آیا وہ اس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ اس کو بیچارے کو زبان آتی نہ کام. وہ ہوشیار چلاک مطلب سمجھ لیں لڑکی اس کی بیوی. تو وہ اس کو شوق تھا، مسجد میں آتا تھا تو دعوت. ہم اور بھی بندوں کو اس نے بلایا، ہمیں بھی ایک دن چلے گئے، کھانا کھلایا، ایسے کھانا رکھا. وہاں تو عجیب سا صاحب ہے، یعنی لوگوں کا کئی مطلب ہے کہ یعنی یہاں تو یعنی اور معاملہ ہے، یہاں بھی ہے بعض ایسے ہی ہے، دنیا کے حالات ملتے جلتے ہیں. بہرحال وہ کھانا کھلایا، جب پورا کھانا رکھا ہوا تو وہ بڑا خوش، بھائی میں نے دعوت کی ہے، سارا اس نے بیچارے نے خود بنایا یا جیسے بھی. تو برتن پڑے ہوئے تھے. اتنی دیر میں اور بھی 5 7 10 بندے وہ بھی آئے ہوئے تھے پاکستان سے، کچھ ایسے وہ بھی بیٹھے تھے. پورا یعنی 15 16 بندے ایسے دائرے میں بیٹھے، میں بھی بیٹھا. اتنی دیر میں کچن سے اس کی بیوی آئی، اس نے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے کر کے، تو اس کو خامد کہتی ہے اے برتن تیرے پیو نے چکنے نے. اچھا. وہ تو بیچارہ اس سے سرخ چہرہ ہو گیا، اور دوسرے بھی جو پریشان تھوڑے ہو گئے بندے. تو ایک تھا اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، تو وہ حوصلہ افزائی کی بات کر رہا ہوں میں، حوصلہ افزائی مدد کرنی چاہیے، یہ تسکین دینی چاہیے. پریشانی یہ نہیں بتانا بھی میری بیوی تو جی میرے پاؤں دباتی ہے دھوتی ہے. وہ ساتھ جو بیٹھا تھا وہ کہنے لگا اس کو بھائی جی پریشان نہ ہوئے، میرا بھی یہی حال ہے کاروی. اچھا. اس کو تھوڑا حوصلہ ہو گیا، کہا چلو کوئی نہیں ہم اٹھا دیتے ہیں، کوئی نہیں کوئی مسئلہ ہوگا. تو مطلب ہے بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یعنی وہی ایسی مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کوٹھی بنائی ہے تو جن کے پاس نہیں ہے ان کو لا کے بتانا، لو جی دیکھو میری کوٹھی دیکھو، میری گاڑی دیکھو. آپ یہ اللہ پاک آپ کو یعنی شکر کریں، دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں. حضور علیہ السلام کی بات بتا کے اس کے متعلق آپ کو یعنی وہ پھر اس کے متعلق ختم کرتے ہیں. یہ دوسری صفت کہ آپ علیہ السلام انگوٹھی مبارک پہنا کرتے تھے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور وہ بھی آپ نے پہنی اس لیے ہے کہ جب لکھت پڑھت حکومتی معاملات میں ضرورت پڑی تو صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر کے لوگوں کو جو ہم خط لکھتے ہیں بادشاہوں کو، تو ان کے لیے سٹیمپ ضروری ہوتی، وہ سٹیمپ نہ ہو تو وہ خط کو مانتے نہیں. تو آپ نے انگوٹھی بنوائی. اگر کسی کے پاس ادھر ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا کیسے حضور علیہ السلام وہ پہنا کرتے. اگر کسی کے پاس ہے تو مجھے دے دیں. لیکن آپ علیہ السلام نے پہنی تو ضرور، اس پہ عقیق بھی تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسم پاک بھی لکھا ہوا تھا. ہاں یہ تو چلو ایک قسم کا چھلا ہی ہے نا، مطلب اس پہ نگ بھی تھا، عقیق جو ہے. ہاں وہ دے چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. جزاک اللہ جی. ہاں یہ نگ والی، ہاں یہ ذرا صاف نظر آ جائے گی. اب ساری زندگی جو ہے جب بھی حضور علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی، کتابوں میں آتا ہے شمائل کی کتابوں میں کہ عموماً انگوٹھی جو ہے وہ ایسے پہنی جاتی ہے کہ یہ جو نگ جو ہے وہ نظر آتا ہے. مثلا یہ دیکھ لیں، مثلا نگ نظر آ رہا ہے نا ایسے. کتابوں میں آتا ہے سیرت میں کہ آپ علیہ السلام نے انگوٹھی ہمیشہ اس طرح پہنی ہے، وہ جو پتھر والا حصہ ہے وہ آپ ہتھیلی کے اندر رکھا کرتے تھے، اور باہر سے لگتا تھا کہ وہ ایک چھلا ہی ہے، بس ایسے. اب علماء، صحابہ اکرام، علماء، اولیاء، وہ اس کی حکمت اور اس کی وجہ، کیونکہ ان کو تجسس رہتا ہے بھی نبی علیہ السلام جو عمل فرما رہے ہیں وہ کیوں فرما رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی فائدہ حاصل کریں. تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے صدیوں پہلے بزرگ گزرے، انہوں نے اپنے شیخ علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کی کہ آپ علیہ السلام یہ جو نگ ہے انگوٹھی کا، یہ جو اندر رکھا کرتے تھے یعنی اپنی ہتھیلی کی طرف، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، 2 وجہ بیان کی. ایک تو کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال نہ آئے، وہ دیکھے اور اس کو انگوٹھی اچھی لگے اور وہ نہ لے سکتا ہو، اس کی گنجائش نہ ہو یعنی انگوٹھی لینے کی،
تو اور اس کے دل پہ یہ چیز پیدا ہوگا میں نہیں لے سکتا، ایک محرومی کا احساس ہو، اور حضور علیہ السلام اتنا بھی کسی کے دل پر جو ہے وہ گرانی پسند نہیں فرمائی کہ بھئی سب کو لگے کہ ایک یعنی چھلا ہی ہے وہ سب پہن رہے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ اس میں یہ حکمت تھی کہ حضور علیہ السلام نے سبق دیا کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ دکھاوا مت کرو، مطلب ہے کہ غیر ضروری دکھاوا، غیر ضروری شو کرنا، ٹھیک ہے نعمت آپ نے پہنی ہوئی تو غیر ضروری دکھاوا نہ کریں۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی اچھا کھانا لے کے آ رہے ہو، مثال کے طور پر گھر والوں کے لیے گوشت ہے، فروٹ ہے یا بہت، تو فرمایا کہ وہ یا تو وہ جو محلے کے جو غریب لوگ ہیں یا محلے میں جو بچے پھر رہے ہیں یا تو ان کو بھی دو اس سے، کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ یہ تو فروٹ لا رہا ہے، بڑے بڑے کھانے لے کے آ رہا ہے، اور ہم تو مطلب ہے کہ روٹی کھانے سے بھی تنگ ہے۔ فرمایا کہ یا تو ان کو بھی دو حصہ اس میں سے کچھ نہ کچھ، اور یا پھر چھپا کے چادر میں بیگ میں چھپا کے لاؤ تاکہ دوسروں کو نظر نہ کیا لا رہے ہیں کیا نہیں۔ تو یہ بلکہ حدیث میں یعنی اس چیز کا ذکر ہے۔ یہ انگوٹھی کا بھی آپ علیہ السلام ابھی طریقہ بھی پتہ چل گیا آپ کو۔ اب اندازہ لگائیں وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے کہ بھئی فتاویٰ میں یا فقہ حنفی میں کہ بھئی ایک انگوٹھی مرد، یہ ویسے بات کر آ گئی بات انگوٹھی کی، مرد بھی ایک انگوٹھی چاندی کی اور اس کا بھی انہوں نے وزن نکالا ہوا ہے 4.5 ماہ سے یا اس طرح کا وزن ہے، بھئی اتنی کی بھئی اس سے زیادہ ایک بھی نہیں پہن سکتا۔ اب دیکھیں جو لوگ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں ان کے ناگ ہی اتنے اتنے بڑے ہیں، کسی نے نیلا کسی نے فروزی، وہ پورا ہاتھ پہ نظر، کہاں وہ سنت، کہاں وہ مطلب یہ چیز، اور دو دو تین تین جو ہے وہ پہنے اپنا، پھر وہ کس کے پیچھے چل رہے؟ وہ اپنی مرضی پہ ہی چل رہے ہیں، وہ اس نبی کے پیچھے تو نہیں چل رہے۔ ان کے تو نگ جو ہے آپ علیہ السلام جو چھوٹا سا نگ تھا وہ بھی اندر رہتا، وہ نظر نہ آتا، اور یہ دو دو تین تین سامنے لوگوں کے کیے ہوئے ہیں اپنا یہ چیز۔ تو ٹھیک ہے انہوں نے پہنی ہے، اپنی مرضی وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ مت کہیں وہ سنت پہ چل رہے ہیں۔ سنت میں تو ایک سے بھی زیادہ پہن نہیں سکتے، وہ ایک کی بھی حد ہے، مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز۔ خیر یہ چند یہ آپ لے لیجئے گا، بعد میں چند یہ مثالیں دے دی آپ کو کہ اللہ پاک نمازی فرماتا ہے نمازی میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ اللہ نے اس کو کوئی جو نعمتیں دی ہیں، جو چیزیں دی ہیں، وہ مخلوق پر تکبر ان کو نیچا نہ دکھلائے۔ اگر اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے تو رہیں، لیکن جان بوجھ کے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر نہیں بنانا، یہ نہیں کرنا، انگوٹھی نہیں لینی، فون نہیں لینا، کپڑے نہیں لینے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑا فرق ہے جو بندہ نعمت لے کر تکبر کرے اور دوسرا نعمت میں ہوتے ہوئے عاجزی انکساری بھی اس میں رہے، اپنے آپ کو بہتر۔ تو یہ دوسری صفت ہو گئی یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کی نماز قبول کرتا ہوں وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَىٰ خَلْقِ، جو میری مخلوق پر جو ہے ظلم اور اس طرح کی دکھاوا اور ان کو جو ہے وہ نیچے نہ رہے۔ تیسرا فرمایا وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلَىٰ مَعْصِيَتِي، جن کی راتیں ہمیشہ ہی گناہوں اور عیاشیوں میں نہ گزرے، یعنی جو گناہوں کے عادی مثلاً وغیرہ ان کی مطلب ہے کہ بھئی نماز تو وہ پڑھتے ہیں لیکن جو ہے ہر رات ہی مطلب ہے کہ انہوں نے اپنا رات ساری جو ہے وہ اس سے غلط کاموں میں، تو وہ کیا انہوں نے نماز پڑھی، کیا اللہ پاک سے وعدہ کیا، مطلب ہے یعنی زنا یہ چیزیں یہ ان کو چھوڑنا پڑیں گی۔ چوتھی جو صفت ہے فرمایا کہ اپنی ناجائز خواہش شہوات پوری کرنے کے لیے میری بتائی ہوئی حدود کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کرتے۔ وَكَفَّ شَهَوَاتِهِ عَنْ مَحَارِمِهِ، یعنی جو اللہ پاک نے حدیں بتا دی ہیں وہ اس کے اندر اندر رہتے ہیں، اس کے باہر نہیں نکلتے، شہوت ہو مطلب ہے یعنی دوسری چیز ہو، یہ چیزیں۔ اور پانچویں یہ کہ دن میں بھی میری حضوری میں مجھے یاد رکھتے ہیں، یعنی نماز کے علاوہ بقطع نہارہ فی ذکری، کہ ان کا دن بھی جو ہے وہ حضوری میں یعنی نماز کے علاوہ بھی وہ اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر میں جاتے ہیں تو وہ اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں، اور اللہ کی یاد یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہو اس وقت وہ اپنا پورا کرنا۔ اور پھر فرمایا میں ان کی نماز قبول کرتا ہوں وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ، جو مسکینوں پر ترس کھاتا ہے ان کی مدد کرتا ہے،
مسکینوں پر یعنی ترس کھانا یعنی مدد کرنا، بھئی نمازی میں یہ چیز ہو۔ وابن السبیل، مسافروں پر رحم کرتا ہے، مسافروں کی مدد کرتا ہے، ان کی یعنی مدد کرتا ہے، مسافر جو لوگ مطلب راہ گزروں ہیں یا مسافر ہیں کسی طرح۔ اور والارملہ، یعنی بیواؤں پر رحم کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، ان پر شفقت کرتا ہے، ان کی یعنی مدد کرتا ہے۔ فرمایا یہ والا ورحم المصاب، کوئی مصیبت میں آ جائے، کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کی بھی لیے دعا بھی کرتا ہے اور بقدر حیثیت اس کی مدد کرتا ہے، یعنی مصیبت زدہ بندے کی۔ وآوى الغریب، ہاں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور فرمایا کہ جن کو کپڑوں کی ضرورت ہو کوشش کرتا ہے کہ ان کو لباس ملے۔ کرنا تو اس نے وہی ہے جو اس کے پاس ہے یا اس کی حیثیت ہے، لیکن نیت تو اس کی جو یہی ہوتی ہے کہ سبھی کو وہ دے جو ہے۔ اور اجنبیوں کو، وآوى الغریب، یہ کہتے ہیں اجنبیوں کو اپنائیت کا احساس دلاتا ہے اور ان کی داد رسی کرتا ہے۔ اجنبی کہتے ہیں جس بندے کو آپ جانتے نہیں، مثلا مسجد میں کوئی بندہ آ گیا، نیا بندہ آ گیا، نمازی، وہ عام نمازی نہیں لیکن آ گیا، اجنبی ملا، تو یعنی آپ اس سے اس طرح ملے کہ اس کو اپنائیت کا احساس ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کسی اجنبی کو ملتے، وہ سمجھتا میں اپنے گھر آیا ہوں، بھائی میں تو بڑی دیر سے جانتا ہوں، مجھے نہیں اس کو پوچھیں بھائی کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی مدد چاہیے، کوئی کھانا چاہیے، یعنی اجنبی لوگوں کو بھی اپنائیت کا احساس دلانا، کوئی خاموش بیٹھا ہے کوئی یہ چیز، تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی یعنی سنتوں میں سے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے یہ 12 چیزیں جو بندہ کرے جس میں یہ آپ دیکھ لیں، یہ ساری زیادہ تر مخلوق کے متعلقہ ہیں کہ ان کے تواضع کرنا، انکساری کرنا، اور جو ہی یتیم کا خیال، مسکین کا خیال، کچھ جو ہے گناہ ہے، گناہوں سے یعنی پرہیز، اور رات کس طرح گزرتی ہے۔ اب اگلے حصے میں اللہ پاک نے انعام بیان کیے، فرمایا جو ایسا نمازی ہو جس میں یہ ہو تو میں اس کو کیا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ وَكُلُّ ذَلِكَ لِي، یہ سب کچھ وہ صرف میری رضا کے لیے کرتا ہو، سب کچھ یہ جتنے کام ہیں کسی اور کے لیے نہیں، میرے لیے، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ فرمایا تو پھر کچھ نہ پوچھو کہ میں اس پر کتنا، ایسے نمازی پر میں کتنا خوش ہوتا ہوں، اور یہ بھی کچھ نہ پوچھو کہ جو نئی جس میں اس کی پھر پرانے کپڑے کی طرح، یہ ٹیشو کی طرح وہ منہ پر مار دی جاتی ہے نماز، کہ بھئی یہ بندوں کے ناک میں تم نے دم کیا ہے، یتیموں کا تمہیں خیال نہیں، گھر کا تمہیں خیال نہیں، تکبر تم میں ہے، سختی تم میں ہے، تو اللہ پاک فرمایا تمہاری نماز کو میں کیا کروں، لے جاؤ، اس کے اوپر ہی نہیں جاتی۔ فرمایا لیکن یہ بندہ جس نے یہ ایسا نمازی جس میں یہ 12-13 صفات ہوں، فرمایا کہ اس کو فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، اس کا چہرہ میرے نزدیک سورج سے زیادہ روشن ہے۔ یعنی روحانی دنیا میں فرشتوں کو ایسا لگتا ہے ایک سورج اوپر ہے، یہ زمین پر بھی سورج پھر رہے ہیں، وہ یہ کون ہے؟ یہ وہ نمازی ہیں جن میں یہ صفتیں ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ بھئی اس کا چہرہ جو ہے ان نور وجہہ لأضوأ عندی من النور الشمس، یعنی سورج کے نور سے بھی جو ہے وہ زیادہ۔ اور فرمایا اللہ پاک نے کہ میں اس کی جو جہالت کا سامنا کرنے کے لیے برداشت اور حلم، یعنی حلم دیتا ہوں اپنے پاس سے، اور ظلمتوں میں، تنگیوں میں، جب ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، الجھنے ہیں، مطلب ہے کہ یعنی ایک بے سکونی، فرمایا کہ میں اس کو نور اس کے اندر دیتا ہوں جس سے سکون ملتا ہے۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے، فرمایا کہ یدعونی فألبیہ، اور فرمایا کہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جب وہ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ ایسا بندہ ہے، ایسا نمازی، اگر وہ مجھ پر قسم کھا لے کسی بات کی تو میں پوری کر دیتا ہوں۔ یعنی اگر وہ کہہ دے نہیں اللہ نے ایسے ہی کر دینا ہے تو فرمایا میں کر دیتا ہوں کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے۔ اور فرمایا کہ میں اپنا قرب خاص اس کو، دوسرے تو میرا قرب تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کا قرب کیسے ملے گا،
اللہ ہمیں کیسے ملے گا؟ فرمایا کہ اس پر جو ہے اقلہ بقربی، میں خود اپنا قرب اور اپنی نوازشیں اس پر کرتا ہوں. اور فرمایا کہ اس کی میں، وہ بندہ مجھے اتنا پیارا ہوتا ہے، وہ مخلوق کے ساتھ ایسا کر رہا ہے. فرمایا میں ملائکہ کے ذریعے اس کی حفاظت کرتا ہوں. اور فرمایا کہ میرے نزدیک، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے نزدیک مثلہ عندی، کہ نیک بندوں میں میرے نزدیک اس کی یہ حیثیت ہے جس طرح جنتوں میں جنت الفردوس کی حیثیت ہے. یہ دیکھیں نا لکھا ہوا کہ بندوں میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے جنتوں میں جنت الفردوس ہے، جس کا پھل نہ خراب ہوتا ہے، نہ ہی اس جنت کی حالت میں کوئی تبدیلی آتی ہے. یعنی یہ بندہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا. تو یہ وہ اپنا حدیث بھی آپ وہ دیکھ رہے ہیں عربی میں، لیس کل مصلی یصلی انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتی ولم يستطل على خلقی ولم يبت مصرا على معصیتی وکف شہواته عن محارمی وقطع نہارہ فی ذکری ورحم المسکین وابن السبیل والارمل ورحم المصاب وأطعم الجاعی وکس العریان ذالک. ہاں پھر آگے وہ بیان ہے اس کا اگلا حصہ. تو یہ ماشاءاللہ آپ نے ایک مبارک حدیث قدسی جو ہے وہ سنی، امام دیلمی نے اس کو روایت کیا، بزار نے. لیکن سب سے بڑی بات قرآن خود اس میں وہ جو 10 آیتیں ہیں سورۃ مومنون کی ایس نوازیوں کے بارے میں، وہ یہی. تو اب کل آپ نے سنا تھا ساتھ ساتھ کہ کون سی وہ چیزیں ہیں بندے میں ہو تو وہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے اس بندے پر، بے شک وہ نماز بھی پڑھنے. آج آپ نے سنا کہ کون سی چیزیں ہیں جن پہ پھر وہ نمازی بنتا ہے صحیح. آپ دیکھ لیں یہ 12 چیزیں، وہ 5 چیزوں سے بچ جائے، یہ 12 چیزیں تو معاشرے میں، گھر میں، لوگوں میں کتنا سکون آئے. لیکن اب جو کچھ تو پڑھ ہی نہیں رہے، 70-80% جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس سے محروم ہیں. وہ اپنا ایک رسم سی ادا کر کے، اللہ ماشاءاللہ جو نیک لوگ آپ کی طرح تھوڑے بہت ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ میاں صاحب سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں حدیث بھی، تاکہ پتہ ہو جی میں نے اس طرح کا نمازی. اب جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر روحانیت میں جب بندہ پھر وہ کھڑا ہوتا ہے تو دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں اللہ کے قرب کے، وہ منزلوں کے، وہ چیزوں کے. تو آج بھی انشاءاللہ دن کو ابھی بھی مشق کریں گے، یعنی کرائیں گے ایک جو ہے وہ کس طرح یعنی بندے کو جو ہے وہ نماز میں، تاکہ جن کا بھی بند ہے دروازے، جس طرح میں نے عرض کی، وہ تو یہ مت سوچیں بھئی یہ گھر جا کے کرنے والی چیزیں نہیں. وہ جو 5 چیزیں کل بتائی تھی یہاں ہی نیت کر لیں کہ یا اللہ میں ان سے بچوں گا، اور ان 12 چیزوں کی نیت کر لیں کہ یا اللہ اپنی حیثیت کے مطابق میں کوشش کروں گا میرے میں بھی یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں. جب آپ نیت سچے دل سے کریں گے آپ کی نماز بدل جائے گی. یہ جو ابھی مشق ہوگی، تزکیہ لطائف ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ وہاں اگر پہلے مدینہ شریف پہنچے ہیں، کعبہ شریف پہنچے ہیں، کسی بزرگ کے مزار پر پہنچے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اب وہ ہستیاں بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں. پھر مطلب قرب کے دروازے ہیں، مطلب کوئی حد تو نہیں اس کی، اللہ پاک پہ دینے پر آئے تو یعنی اس کی کوئی حد نہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بات پوچھنی ہے اس کے متعلق پوچھ لے، ورنہ پھر جو ہے اگلا ابھی کیا شیڈول ہے. آپ لوگ جو ساتھی بیٹھنا چاہ رہے ہیں پھر اگلی کلاس کے لیے آپ یہیں پہ تشریف رکھیں. پھر آپ کو وہ لطائف کی صفائی اور پھر انشاءاللہ صلاۃ التسبیح اس کا طریقہ سمجھا کے تو وہ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ روحانی طور پر کس طرح وہ سفر ہوتا ہے. تو جو ساتھی یہ 2 دنوں کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ تشریف رکھیں. کوئی نئے ساتھی آئے ہیں تو چلیں آپ بھی بیٹھ جائیں، تھوڑا کو فائدہ ہو جائے گا آپ کو. جزاک اللہ خیر. تو آپ نفل پڑھتے رہے سیکھنے کے لیے. آج پھر جو ہے تھوڑی لمبی نماز، ایک تو چلو اس بہانے وہ نماز سیکھ لیں گے، نماز تسبیح. بندہ اکیلے کئی بندے نہیں پڑھتے، بھئی ہم بھول جاتے ہیں. تو ویسے تو یہ نماز اکیلے ہی پڑھنے والی ہے، نفل اکیلے ہی پڑھنے چاہیے.
اور لیکن یہ سکھانے کے لیے وہ ایک تو جماعت کے ساتھ وہ بڑھائیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، دوسرا پھر وہ کیونکہ نماز لمبی ہوتی ہے تو پھر روحانیت میں کوئی جہاں جا رہا ہے پھر وہ وہاں زیادہ رہنے کا اس کو موقع ملے گا. تو پہلے تزکیہ لطائف ان چیزوں کی نیتیں، جس سے میں نے کہا بڑا ضروری ہے نیت کا، کہ وہ جو 5 چیزیں کل بیان کی تھیں، توبہ ان سے، اور ان چیزوں کا یا اللہ یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے کہ ان کے حصول ہم بھی یتیموں پر رحم کرنے والے، تواضع کرنے والے بنے. اس کے بعد اب یہ جو تھوڑی بہت ظلمت ہے تزکیہ لطائف وہ ابھی کرائیں گے، وہ کر کے تو آپ جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ نماز پھر اس کے جو ہے دیکھیں گے آپ خود کہ کیفیت اس کی بالکل بدل جائے گی. جن کا بھی نہیں شروع ہوا ان کا بھی شروع ہوگا، جن کا جو ہے شروع ہوا ہے وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. یہ انگوٹھیاں اپنی لے لیجئے گا جس کی ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین، تیرے ہی لیے حمد ہے، ثنا ہے اور کبریائی ہے، جیسا کہ تو اس کا حقدار ہے. ہم تو کبھی بھی وہ بیان نہیں کر سکتے، تو ایسا کہ خود ہی اپنی ثنا حقیقت میں کر سکتا ہے. اور یا ارحم الراحمین، کروڑوں اربوں خربوں لامحدود رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل فرما ہمارا آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلے سے یہ ساری حدیثیں، یہ ساری تعلیمات، یہ سارا تیری معرفت، قرآن کی معرفت اور جتنی بھی خیر پہنچی. یا ارحم الراحمین، ہم ان کو کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ تو ان کا رب ہے. تو اپنی طرف سے ان کو نواز اور مزید اپنی معرفت اور بلندی ان کو نصیب فرما، اور ہمیں بھی ان کا سچا امتی بنا. اور اس کے بعد رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں نازل ہوں اہل بیت اطہار، امہات المومنین، خلفائے راشدین، تمام اولیاء صلحاء پر، خاص طور پر جنہوں نے یہ طریقہ سکھایا کہ جہاں سال لگتے تھے وہاں دنوں میں بندہ پہنچ جاتا ہے. سیدنا عبدالعزیز الدباغ الحسنی المغربی رحمہ اللہ تعالی قدس العزیز، اور تمام اولیاء پر. یا رب العالمین، یہ ہم سن رہے ہیں وہ 5 وہ بھی اعمال سنیں کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں. آج 12 چیزیں تیرا وہ بھی سنی کہ جس سے جو ہے جس نمازی کو تو پسند فرمایا، جس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ہمیں ان میں شامل فرما. یقیناً اس کے بعد بھی ہم میں کمی کوتاہی ہوگی، لیکن انہوں نے نیت ساتھی کر رہے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت میں بھی ارحم الراحمین رحم فرما. اب یہ جو تزکیہ لطائف کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم تو ہاتھ پاؤں اندھیرے میں مار رہے ہیں، جیسے کہ تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین، تو سب سے بہترین تزکیہ فرمانے والا ہے. جب تو کسی چیز کا ارادہ کر لے، اس کو صاف کرنے، اس کو روشن کرنے، تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو تزکیہ بھی فرما ہمارا، اور ہم بھی جو تھوڑا بہت کریں اس کر رہے ہیں، لیکن تو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے باطنوں کو، ہمارے قلوب کو پاک وہ رکاوٹیں دور فرما جو تیرے قرب اور ہمارے درمیان آئی ہوئی ہیں. اور یا ارحم الراحمین، یہ جو ابھی نماز تسبیح جو نفل پڑھیں گے اس میں جتنے بھی پہلے دن سے خاص طور پر جو لوگ شریک ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، تھوڑی آ رہی ہے، لیکن یا ارحم ان کے باطنوں کو جو ہے وہ باطنی نگاہ ان کی منور فرما، تاکہ وہ یہ مشاہدہ بھی کر سکے، ان کی نماز معراج بن سکے، تاکہ پھر ان کا دل تیری محبت میں گرفتار ہو، محبت میں رہے، اور نماز کی محبت میں، اور تاکہ پھر ان کی نماز کے ذریعے جو ہے ان کی پوری ہماری زندگیاں درست ہوں، اور ہم دوسروں کے لیے بھی رحمت اور شفقت کا پیکر بنیں، اور اپنے لیے بھی سکون و اطمینان چین حاصل کریں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. تو ساتھی ابھی یہیں پہ تشریف آپ رکھیں گے؟ تشریف رکھے بیٹھے، پھر وہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے بعد میں. ترتیب کے ساتھ یہیں پہ بیٹھے رہیں. اللہ